رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 26 سے قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تحقیق چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اوپر تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے دین اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کی تھی اور بہت بڑی چال چلی تھی۔ کیسے؟ قرآن مقدس کو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے کہہ کر۔ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی چال تھی ان کی کہ نئے لوگوں کو قرآن مجید سے بدظن کیا جائے اور متنفر کیا جائے اور ان کو اس طرف نہ آنے دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی چال تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی ہر نبی کے دور میں لوگ نبی کے خلاف، اس کے دین کے خلاف چالیں چلتے رہے، لیکن پھر کیا بنا ان کا؟ آگے ان کا انجام دیکھیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پس آیا اللہ ان کی عمارت کو من القواعد، بنیادوں سے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، بس گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ سمجھتے ہی نہ تھے۔ دین کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کیں، چالیں چلیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے آیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا۔ یعنی یوں دیکھ لیں کہ جیسے ایک شخص ایک عمارت تعمیر کرتا ہے اپنے تحفظ کے لیے، مضبوط بنیادیں بناتا ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی عمارت تعمیر کرتا ہے تاکہ اس میں محفوظ زندگی بسر کر سکے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اچانک آتا ہے زلزلہ اور اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور پھر پلر گرتے ہیں اور پھر چھت اوپر آ پڑتی ہے اور وہ اندر دب کے مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے تو دین اسلام کے خلاف، دین کے خلاف چالیں کیوں چلی تھیں؟ تاکہ وہ اپنے دین کو تحفظ دے سکیں، وہ اپنے کلچر کو تحفظ دے سکیں، اور یہ جو دین حق ہے اس سے لوگوں کو متنفر کریں کہ اگر یہ پنپ گیا، لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا، پھر ہمارا دین کہاں جائے گا۔ انہوں نے اپنے دین کو تحفظ دینے کے لیے چالوں کا جال بنا، سازشوں کا، اور گویا ایک عمارت تعمیر کی سازشوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، اور یوں سمجھیں کہ دھڑام سے ان پہ چھت آ گری اور ان کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یہ تمثیل کے انداز میں بات ہو رہی ہے۔ تو اسی پس منظر میں پھر دیکھیں آیت کہ تحقیق چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس آیا اللہ، یعنی اللہ کا عذاب آیا ان کی بنیاد، ان کی تعمیر کو، ان کی عمارت کو۔ کہاں سے آیا؟ من القواعد، بنیادوں سے، ان کی بنیادیں ہلا کے رکھیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، بس گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ سمجھتے ہی نہ تھے، جہاں سے ان کا خیال ہی نہیں گزرا تھا، جہاں سے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، وہاں سے اچانک عذاب آ پڑا اور ان کے سارے منصوبے ختم ہو گئے۔ اس میں ایک تو اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو شخص دین حق پہ چل رہا ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے تسلی ہے کہ اگر لوگ اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشوں کے جال بنتے ہیں،
اس کے آگے روڑے اٹکاتے ہیں، تو اسے فکر نہیں کرنی چاہیے یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر وہ صحیح چل رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے، تو اسے ان چالوں سے، سازشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اسے کامیاب کرے گا۔ ایک تو تسلی ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو دین حق پہ چلنے والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حق کی آواز دبانا چاہتے ہیں، ان کو بھی دھمکی ہے اس میں کہ انہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ثم یوم القیامتی، یہ اور بھی شواہد کوئی بیان کرنے تھے لیکن آج تھوڑا جنازہ ہے، جلدی ہے، تو ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا۔ یہ تو دنیا میں ایسا ہوا کہ وہ تباہ ہو کے رہ گئے اور ان کے منصوبے کامیاب نہ ہو سکے، قیامت کے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ کیسے؟ کہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ اور جگہ ہے کہ من تدخل النار فقط اخزیتہ، ایسی آیت، ربنا من تدخل النار فقط اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اسے رسوا کر دیا۔ یہ رسوائی ہے، آگ میں داخل ہونا۔ ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب، تو نے جسے آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اسے رسوا کر دیا۔ تو یہاں رسوائی سے یہی مراد ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کر دے گا، یعنی آگ میں ڈال دے گا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہے میرے وہ شرکا کہ تم جن کے بارے میں جھگڑتے تھے؟ کن سے؟ اہل ایمان سے۔ اہل ایمان سے جن شرکا کے بارے میں، جن جھوٹے معبودوں کے بارے میں تمہاری بحثیں ہوتی تھیں، تم جھگڑتے تھے، اور جن شرکا پہ تمہیں گھمنڈ تھا اور جن کا تم بڑا سہارا سمجھتے تھے، آج دکھاؤ وہ کہاں ہے، کون ہے جو تمہارا ساتھ دے؟ کہاں ہے میرے وہ شرکا کن تم تشاقون، کہ تم جھگڑتے تھے، فیہم ان کے بارے میں، کن سے؟ اہل ایمان سے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم، اس سے مراد ملائکہ، انبیاء، اہل ایمان، وہ سارے اہل علم ہیں۔ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، یہ سارا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، بے شک رسوائی آج اور برائی کافروں پر ہے۔ آج تو کافروں کی شامت آئی ہوئی ہے، آج تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، آج ان کے لیے رسوائی ہے اور برائی ہے، عذاب ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب ذرا ان کی موت کا تذکرہ سنیے۔ یہ تو قیامت ہے، ان کی موت کیسے آتی ہے؟ جو دین کے خلاف سازشوں کے جال بنتے ہیں، جو حق کی آواز دبانا چاہتے ہیں، جو دین کے آگے رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی موت کیسے آتی ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ جو موت دیتے ہیں انہیں فرشتے، تتوفا، وفات دیتے ہیں، موت دیتے ہیں انہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر۔ وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کفر و شرک کر کے، دین کے خلاف چالیں چل کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی حال میں اللہ کے فرشتے آ پہنچتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، بس اب وہ پیش کرتے ہیں صلح، اب وہ فرشتوں سے کہتے ہیں ہماری تو صلح ہے تم سے، تم لوگوں سے ہماری صلح ہے۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں جی حضور، آپ تو سردار ہیں ہمارے، ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم نے کہاں مخالفت کی ہے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا عمل کیا ہی نہیں ہے۔
یعنی یوں سمجھیں جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور پھر کرے بھئی نہیں میں تو کیا ہی نہیں ہے، تو اگلے چھوڑیں گے جو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے؟ اب چاہے انکار کرتا رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، بس وہ صلح پیش کرتے ہیں۔ صلح کیا ہوتی ہے؟ یعنی اب کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے مطابق چلتے تھے، ہم نے تو تمہاری مخالفت کی ہی نہیں کبھی، ما کننا نعمل من سوء، نہیں عمل کرتے تھے ہم برے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا وہ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم برے عمل نہ کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ کو خوب پتہ ہے اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ اب تم لاکھ انکار کرو، تم تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اللہ کے پاس تو تمہارا سارا ریکارڈ موجود ہے، اب کیا انکار کرو گے؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس البتہ برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یہ لوگ متکبر ہیں جو حق کی بات نہیں مانتے، الٹا حق کے خلاف چلتے ہیں، متکبر لوگ ہیں۔ ایسے متکبر لوگوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اب یہ موت کے وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری، فرشتے انہیں کہتے ہیں جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ان سے فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک ہم سے یہ برزخ کا معاملہ ہے، ہم سے پردہ ہے، اسی لیے ہم ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں نہیں سنائی دیتا، فرشتے ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان سے مکالمہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں سنتے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے نا، جسے سنوائے جسے نہ سنوائے۔ اور اس پر یہ جو ہے نا کہ فرشتے انہیں موت کے وقت کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو اس پر تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی روحیں مرتے ہی جہنم میں چلی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان روحوں کا اللہ کی غیبی قدرت کے ذریعے ان روحوں کا جسموں سے ایک تعلق ہوتا ہے کہ قبر میں جسموں پر بھی آگ پیش ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث کے اور دلائل سے موجود ہے، ان پر آگ پیش ہوتی ہے، آگ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، انہیں عذاب ہوتا ہے اس جسم کو جو قبر میں ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس روح سے تعلق ہوتا ہے، اس کا روح جہنم میں ہے۔ اس آیت کی بنا پہ امام ابن کثیر نے کہا ہے رحمہ اللہ۔ اور پھر قیامت کے دن ان کی روحوں کو وہاں سے نکال کے پھر جسموں میں ڈالا جائے گا، اور پھر روح اور جسم اکٹھے دوبارہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔